لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من حمدات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے امت کی بلندی اور پستی اس کے لیے اسباب پہلے سے بنا رکھے. امت کی بلندی کا ایک سبب موت کی محبت اور موت کو زندگی پر ترجیح دینا. ہمارے سلف صالحین حضرات صحابہ اور بلند و بالا ہونے والے خوش نصیب لوگ وہ ایسے ہی تھے. اللہ پاک نے انہیں بے مثال بلند فرمایا. اس حوالے سے ہم دنیا کے 2 سیکٹروں سے اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بات سن چکے ہیں. ایک سیکٹر جزیرۃ العرب کا اور دوسرا سیکٹر شام کا. آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں مزید 2 سیکٹروں کے بارے میں اللہ کی توفیق سے کچھ عاجزانہ گفتگو سنیں. اللہ کرے کہ بات دل سے نکلے، دل میں پہنچے اور اللہ پاک اپنی رحمت سے کہنے والے ناکارے اور سننے والے حضرات و خواتین کو اس سے دنیا و آخرت میں فائدہ دے. ہم سب سے پہلے اس زمانہ مبارک میں جہاں مسلمان اپنی جانوں کی بازی لگا رہے تھے، آج کے سبق میں 2 میں سے بات کا آغاز کرتے ہیں مصری سیکٹر سے. یہ مصری سیکٹر کیا تھا؟ فرانسیسی اسکالر مستشرق گوستاف لے بون اپنی کتاب جس کا عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے حضارت العرب کے نام سے، اس میں لکھتا ہے کہ مصری ایسی تہذیب کے لوگ تھے کہ ان کا خارجی اثر قبول کرنا بہت ہی زیادہ کٹھن تھا. 7,000 یہ بات فرانسیسی اسکالر ڈاکٹر گوستاف لے بون کی ہے. وہ لکھتے ہیں ان کی تہذیب 7,000 سال قدیم تھی اور انہیں اپنی تاریخ، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب پر بہت ناز تھا. ایک مدت مصری لوگوں کے ساتھ وقت گزرنے کا اللہ پاک نے موقع دیا. آج بھی پڑھے لکھے مصری بھی جب مصر کا ذکر ہوتا ہے فوراً کہتے ام الدنیا، مصر ساری دنیا کی ماں ہے. اپنی غربت، افلاس اور جو بھی ہیں آج بھی
اور یہ بات ایرا غیرہ کی نہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، پروفیسر، وہ بھی آج بھی مصر کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں ام الدنیا، دنیا کی ماں۔ اب ہوا کیا، ڈاکٹر گوستاف لبون کسی مسلمان کی گواہی نہیں، وہ لکھتا ہے ایک صدی نہیں گزری مسلمان وہاں پہنچے اور اللہ کے فضل و کرم سے مصر پر عمرو بن عاص کی سپہ سالاری میں علم توحید اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ 20 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 9 سال سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اب کیا ہوا، ڈاکٹر گوستاف اس کی تحریر کے مطابق 1 صدی گزرنے سے پہلے مصری اپنی زبان، وہ عربی نہیں وہ قبطی، ان کی زبان عربی نہیں، ان کی اصل زبان قبطی ہے، اپنی اصل زبان کو چھوڑ کے عربی زبان والے بن گئے، تہذیب، ثقافت، دین، فن سب کو چھوڑ دیا، اسلام میں شامل ہو گئے اور اسلام ان کے معاشرے میں رچ اور بس۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد مغربی جانب اسپین تک جو فتوحات ہوئی، اللہ کے فضل و کرم اور توفیق سے مصری اس میں شامل رہے، اسلام کے سپاہی بن گئے۔ آئیے آج کا ہمارا موضوع، یہ جو انقلاب آیا کیسے آیا؟ اللہ کے فضل و کرم سے آیا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے وہ مردان حق وہاں پہنچائے کہ وہ دیگر بہت بڑی بڑی خوبیوں کے ساتھ اس خوبی والے تھے کہ موت زندگی سے زیادہ پیاری۔ میں اس سلسلے میں قدیم کتاب 3 صدی ہجری کی، کم و بیش 11 صدیاں پہلے کی کتاب فتوح مصر و اخبارها ابن عبد الحکم کی براہ راست اس سے اس بارے میں اللہ کی توفیق سے اپنے اور آپ کے لیے 4 باتیں لے کے آیا۔ میرے ساتھ ایک ایک بات قدر اختصار سے سماعت فرمائیں۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مقوقس کے آئے ہوئے ایلچیوں کو اپنے پاس روکا۔ مصر کا جو حاکم تھا اس کا لقب مقوقس تھا، میرے ساتھ کہہ لیجیے یاد ہو جائے، مقوقس 2 نقطوں والا کاف، اس کا دارالسلطنت اسکندریہ تھا، مصر کی نومبر قدیم بندرگاہ، اور وہ مقوقس رومی سلطنت اس کے تحت تھا۔ اصل اقتدار اللہ کا دنیاوی طور پر اس وقت مصر رومیوں کے زیر نگی تھا، اور رومیوں کی طرف سے مصری مقوقس اس کا حاکم تھا۔ اس نے اپنے ایلچی مسلمانوں کے پاس بھیجے، عمرو بن عاص، انہوں نے ان ایلچیوں کو 2 راتیں 2 دن آئے تھے گفتگو کرے جائیں، نہیں، عمرو بن عاص نے روک لیا، 2 دن 2 راتیں لشکر اسلام کے پاس ہی رکھا۔ اب جو ایلچی اتنی بڑی سلطنت والے منتخب کر کے بھیجیں، وہ نابینے ہوں گے یا کھوا؟ ان کے چناؤ میں عقل والے ہوں گے یا کیسے ہوں گے؟ آپ خود تصور کریں، 2 رات 2 دن
اسلامی لشکر کے ساتھ گزارنے کے پاس مقوقس کے پاس پہنچے، اس نے کہا کیف رأیتموہم، تم نے انہیں کیسے دیکھا؟ اب ان کی بات سنیے. میں نے ان کی بات کو 7 حصوں میں تقسیم کیا. انہوں نے 1 2 3 نہیں کہا، یہ میری کاشفی میری طرف سے. انہوں نے جو باتیں بیان کی میں نے اسے 7 نمبر دیے، صرف میرا نمبر ہے، باقی بات ان کی. پہلی بات، ان ایلچیوں نے اپنے حاکم مقوقس سے یہ عرض کیا رأینا قوما الموت احب الى احدهم من الحیات، ہم نے ایسی قوم دیکھی ہے کہ انہیں موت زندگی سے زیادہ پیاری ہے. عربی میں مشہور بات ہے کہ عظمت وہ ہے جس کا اعتراف دشمن کرے. اپنے ڈھنڈورا پیٹے، کچھ کھا کے کچھ لے کے یا بغیر، اس کی اپنی حیثیت ہے. جب دشمن اور ایلچی سلیکٹڈ پیپل، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی خوبی، ہم نے ایسی قوم دیکھی کہ ان کے ہاں موت زندگی سے زیادہ پیاری. اور یہ قاعدہ عامہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سے غافل ہیں. جو مرنے پہ تل جائے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جو مرنا نہ چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. عام لڑائیوں میں بھی ایسے. دوسری بات، وَالتَّوَاضُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ وَالتَّوَاضُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرِّفْعَةِ، ایسی قوم دیکھی ہے کہ انہیں خاکساری، انکساری، عاجزی، شیخی سے، بھڑائی سے زیادہ پسند ہے. یا اللہ ہم ناکاروں کو بھی ایسے بنا. تیسری بات، لیس لأحد فی الدنیا رغبہ ولا نحما، ان میں سے کسی کے لیے نہ دنیا میں کوئی رغبت ہے اور نہ کوئی لالچ ہے. یا اللہ یہ خوبیاں ہم میں عام، کہنے والے سننے والے کہاں ہیں یہ خوبیاں؟ اللہ ہی جانے، اور اللہ کرے عام ہو جائے. جس شخص کی کوئی رغبت، کوئی لالچ دنیا میں ہو ہی نہیں، اس کو کوئی خرید سکتا ہے؟ وہ بک سکتا ہے؟ وہ فٹ بال بن سکتا ہے؟ اور ہم کیا؟ اللہ ہمیں بھی ایسے بن. چوتھی بات، انما جلوسهم على التراب واكلهم على ركبهم، وہ لوگ، ان کی بیٹھک، ان کی نشست کس پر ہے؟ امریکن صوفوں پر، برطانوی بیڈوں پر؟ نہ، یہ ڈیکوریشن والے، ان کا معاملہ وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. انما جلوسهم على التراب، ان کی بیٹھک مٹی پر ہے. اور ان کا کھانا کیسے ہے؟ اس طرح نہیں، وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھتے. جو کھانے میں گھٹنوں پر بیٹھنے والا ہے اسے کوئی چیز لالچ دے سکتی. نمبر 5، وَأَمِيرُهُمْ كَوَاحِدٍ مِّنْهُمْ لَا يُعْرَفْ رَفِيعُهُمْ مِنْ وَضِيئِهِمْ وَلَا السَّيِّدُ مِنَ الْعَبْدِ. ان کا جو امیر ہے وہ کیسے ہے؟ پروٹوکول نہیں ختم.
کہاں 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 کتنی راستے میں رکاوٹیں. امیر تو دور کی بات، اسکول کا پرنسپل، اس سے ملنا چاہو کیا مصیبت پڑ جائے. وہ ایلچی کہتے ہیں ان کا جو امیر ہے وہ ان میں سے ایک ہے، اس کے لیے کوئی امتیازی بات نہیں. اور وہ لوگ وہ ہیں کہ ان کا بلند شخص اور عام شخص اگر پہچاننا چاہیں تو ممکن نہیں. جو چیزیں اوپر والے کی ہیں وہی چیزیں نیچے والے. ان کا جو سید ہے، آقا ہے، ان کے غلام سے اگر تمیز کرنا چاہیں تو ممکن ہے. چھٹی بات، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهَا أَحَدٌ يَغْسِلُونَ أَطْرَافَهُم بِالْمَاءِ. جب ان کی نماز کا وقت ہو جائے، یا اللہ یہ منظر بڑھنے سے پہلے آج کیا کچھ ہے، دین کے نام پر نمازوں کو برباد کیا جائے. میٹنگ ہو رہی ہے، اجتماع خاں کھینچ پر، اور ان کے اجتماع تو ہے فائدہ کوکر صاحب؟ جس اجتماع کی وجہ سے نماز کو برباد کیا جائے اس میں خیر آئے گی؟ پروگرام ہو رہا ہے، خاک ہے تجھ پر اور تیرے پروگرام پر. یہ دیکھ اللہ کے غلام کائنات میں بلند و بالا ہونے والے، دشمن گواہی دے رہا ہے. جب نماز کا وقت آ جائے ایک بھی دشمن کہہ رہا نماز سے پیچھے نہیں رہتے. اور کیا کرتے ہیں نماز کے وقت؟ اپنے اعضاء کو پانی سے دھوتے. ساتویں اور آخری بات، وَيَتَخَشَّعُونَ فِي صَلَاتِهِمْ، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع سے نمازوں کو ادا کرتے. یا اللہ مرنے سے پہلے یہ منظر پھر دکھا. یہ رپورٹ تو تھی ایشیوں کی. اب حاکم مصر المقوقس اس نے کیا جواب دیا؟ وہ بھی سماعت فرمائی. کہنے لگا والذی یحلف بہ، اس ذات کی قسم جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے، یعنی اللہ. بہت سیانہ بندہ تھا مقوقس، اگرچہ مسلمان نہ تھا لیکن بہت سمجھدار. کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، لو ان هؤلاء استقبلوا الجبال لأذالوها، یہ لوگ اگر ان کے سامنے پہاڑ آ جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا، یہ اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں. وما يقوى على قتال هؤلاء احد، اور یہ وہ لوگ ہیں کوئی بھی ان کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا. اللہ اکبر. طارق صاحب انہیں دیکھا نہیں، صرف اوصاف سنے ہیں. یا اللہ ہمیں بھی یہ خوبیاں، یہ تو نہیں، اس کا کچھ حصہ دے. اور اس کے بعد کہتا ہے اب موقع ہے ہم اسے معاملہ طے کر لیں. کیوں؟ اب یہ کچھ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے اور ان کے ملک کے درمیان دریا ہے. کل کو جب انہیں زمین میں اقتدار مل گیا، مصر پر ان کا قبضہ ہو گیا، تو پھر ہم ان سے صلح بھی کرنا چاہیں گے تو نہیں کریں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟
یہ ان کی گفت و شنید کا پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ سپہ سالار سیدنا میرا سب کچھ قربان ہو جائے اس سپہ سالار پر، اور اس کو سپہ سالار بنانے والے عمرو بن عاص سپہ سالار اور بنانے والے سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے، اور یہ بات بھی ابن عبد الحکم نے اپنی کتاب فتوح مصر و اخبارها میں نقل کی. انہوں نے 10 اشخاص کا ایک ڈیلیگیشن مقوقس کے پاس بھیجا تاکہ گفتگو کریں. انہی میں سے ایک سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی، بڑے اونچے لگتے، کالا سیاہن. اب وہ گفتگو کرتے ہیں، فرماتے ہیں مقوقس سے یقیناً میں بوڑھا ہو چکا، میری عمر کا بہت حصہ بیت چکا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، توجہ سے سماعت فرمائیے، اللہ کے فضل و کرم سے اگر 100 شخص 100 شخص لڑائی کے لیے میرے سامنے آ جائے تو میں ان سے نہیں ڈرتا. اور یہ بات صرف مجھ میں نہیں، میرے باقی ساتھی بھی ایسے ہیں. اور پھر وہ اس کا سبب بیان کرتے، فرماتے ہیں سبب یہ ہے انما رغبتنا وہمنا الجہاد فی اللہ واتباع رضوانہ. اس بے خوفی، اس جرت، اس بے باکی، اس دلیری کا سبب یہ ہے، ہمارا گول، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کی رضا کو پانا. وقت ہوا چاہتا ہے یہی بات کو اللہ کی توفیق سے روکتا ہوں. اللہ ایمان و عافیت سے توفیق دے، ہمیں ہمارے ملک پاک کو اپنے فضل و کرم سے ایمان و عافیت سے رکھے. آئندہ خطبہ جمعہ میں یہیں سے بات کے آغاز کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ایمان و عافیت سے کہنا سننا اور اس سے فیض پانا ہمارے نصیب میں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اس وقت ہمارا ملک پاک اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، میرا گمان نہیں، یقین کے مطابق آپ حضرات و خواتین مجھ سے زیادہ آگاہ اور باخبر. اور جس کمینے ذلیل، گھٹیا، دہشت گرد دشمن سے ہمارا واسطہ ہے، میرے گمان کے مطابق آپ حضرات خواتین مجھ سے زیادہ آگاہ. اس وقت جو بات مجھے کہنا ہے
اللہ کی توفیق سے وہ یہ ہے، میرے خیال میں اس وقت میرے اور آپ کے کرنے والے کاموں میں سے 5 کام میرے سامنے ہیں، ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ اگر ان میں غلطی نہ ہو تو میں کہنے والا اور سننے والے ان کو مضبوطی سے تھامنے کا اور کرنے کا ارادہ لکھ دیں۔ پہلی بات یہ ہے، میں ان کاموں کا صرف اشارات کی زبان میں ذکر کروں گا، وگرنہ ہر کام کے بارے میں اللہ جانے کتنا، ہر کام کے بیان کے بارے میں کتنا وقت چاہیے، وہ اس وقت موقع ہے۔ پہلی بات، امت کی تباہی گناہوں کی وجہ سے، اور امت کی بلندی اللہ کو غلامی کی وجہ سے۔ آئیے کہنے والا نہ چارہ اور سب سننے والے حضرات و خواتین، اور جہاں تک جن تک کہ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ آواز پہنچے، نیچے والے، اوپر والے، دائیں بائیں، جہاں جہاں آواز پہنچے، ہم یہ عزم اور ارادہ کریں، ایک کے گناہ کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی غلامی میں آنا ہے۔ امت کی بلندی اللہ کی غلامی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے، اور امت کی پستی امت کے گناہوں کی وجہ سے۔ دوسری بات، اپنے اہل اقتدار اللہ پاک نے جن کے ہاتھ میں ہمارے باغ دی ہے، ان کے احکامات جو شریعت کے منافی نہ ہوں، ان کی حرف بحرف پیروی کریں۔ ہر آدمی اپنے تئیں کمانڈر ان چیف نہ بنے۔ جن کو اللہ پاک نے اس وقت ہمارے معاملات کی باغ دی ہے، جہاں تک شریعت کی حدود میں بات ہو، من و ان، اس کی پیروی کریں۔ نمبر 3، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ ہم میں سے ہر شخص BBC، وائس آف امریکہ بننے کی کوشش نہ کرے، اس سے امت کا نقصان۔ نمبر 4، موت پہلے بھی ہر وقت ہمارے سر پر، اور اس وقت تو معلوم نہیں ابھی ایک سیکنڈ میں کیا ہو۔ ہر وقت موت کو یاد ہی نہ رکھیں، اس کے لیے جو ممکن ہے وہ تیاری کرتے رہیں، اور سب سے بڑی تیاری یہ ہے گناہوں سے بچتے رہیں، نیکی جو ممکن ہے وہ کریں۔ 5ویں اور گفتگو کی آخری بات، اللہ سے اپنے مجاہدین کے لیے جو اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی توفیق سے میدان میں اترے ہیں، ان کے لیے شب و روز جہاں تک ممکن ہو دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، اپنے ملک کے پاک کے لیے کریں۔ اور یہ بات کوئی مخفی نہیں، ہمارے لیے تو ساری کائنات میں اس ٹکڑا مبارک کے سوا کہیں قدم رکھنے کی جگہ کہاں جائیں، کہاں جائیں گے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور جو لوگ اپنے وطن سے نکالے گئے، ان کا حشر ایک حد تک ہم نے دیکھا۔ تو خوب خوب دعائیں کریں۔ یہ 5 باتیں، انہیں پر اتفاق کرتا ہوں۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اکفنا بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذک من شرورہم، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحادم الاحزاب احزمهم وانصرنا عليهم، اللهم نزل نصرك، اللهم انت عضدنا ونصيرنا، بك نحول وبك نصول وبك نقاتل، آمین یا رب العالمین۔ اس ہفتے میں میرے گمان کے مطابق اصل حقیقت اللہ جانتے ہیں، ایک بہت ہی عظیم شخصیت پروفیسر میر ساجد صاحب انتقال کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے،
ان کے پسماندگان اور پوری جماعت کو صبر جمیل دے، اور اللہ ان کا بہترین بدل امت کو عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد